کچھ لائسنس کنڈیشن ہیں جن میں گروتھ ہارمون دیا جا سکتا ہے، اور وہ کنڈیشن اس لیے ہیں کہ ان میں گروتھ ہارمون کا افیکٹ بعض اوقات کم ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسی کنڈیشن نہیں ہے جس میں گروتھ ہارمون لائسنسڈ ہے یا انڈیکیٹڈ ہے، تو اس میں جو ہے رسک بہت بڑھ جاتا ہے. رسک بعض اوقات جو ہے وہ نارمل ہیلتھ سے بھی بہت سیریس ہو سکتا ہے، جس طرح کیونکہ گروتھ ہارمون جو ہے وہ کینسر کے سیل کی گروتھ بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کینسر ہوتے ہیں جن کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے. کمر کی ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہو سکتی ہیں، ہپس کی بونس ہوتی ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو سکتی ہیں اگر گروتھ ہارمون جو ہے اس کی مقدار جو نارمل رینج ہے اس سے بڑھ جائے. فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے گروتھ اینڈ پیوبرٹی ان چلڈرن. بچوں میں جو جسم کی بڑھوتری ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور ان کی پیوبرٹی کے اوپر ہوگی. اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عمران ضمیر، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں پیڈیاٹرک اینڈوکرینالوجسٹ. خوش آمدید ڈاکٹر عمران ضمیر فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارا پہلا کویشچن ہے کہ آپ ڈسکرائب کیجئے کہ گروتھ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ گروتھ ہوتی کیا ہے، کیونکہ وہ ڈفرینٹ ایسی چیزوں کو بھی گروتھ کے اندر انکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مے بی گروتھ کا حصہ نہ ہوں. تو گروتھ کیا ہے اور بچوں میں گروتھ سے ریلیٹڈ کیا مسائل ہیں؟ گروتھ سے ہم میڈیسن میں جو مراد لیتے ہیں اس کا مطلب ہے قد کا بڑھنا، اور بچوں کا قد جو ہے وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اور جو ہے یہ گروتھ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے. اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک خاص عمر کے بعد بچے کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کو ایج کے ساتھ لنک کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ایکچوئل تعلق ہے وہ پیوبرٹی کے ساتھ ہے. اور جب بچے کی پیوبرٹی کمپلیٹ ہوتی ہے، جس کی ایج جو ہے وہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں مختلف ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے قد بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کمپلیشن آف گروتھ کہتے ہیں. تو اس کا جو ہے تعلق جو ہے مختلف چیزوں کے ساتھ ہے، جس میں ماں باپ کے قد جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اور ڈفرینٹ جو ہارمونس اور نیوٹریشن ہے جو کہ سارے فیکٹر ملا کے ڈیفائن کرتے ہیں کہ بچے کی گروتھ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ گروتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ماں اور باپ کا قد جو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو جینس ہیں عام طور پہ رفلی ہاف اینڈ ہاف جین جو ہے بچے میں ماں اور باپ کی طرف سے آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے کہ لڑکوں کا قد لڑکیوں سے عام طور پہ بہن بھائیوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ پیوبرٹی کے ساتھ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کی پیوبرٹی جلدی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو جس کے ساتھ ہی جب پیوبرٹی کمپلیٹ ہوگی تو گروتھ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور لڑکوں کی پیوبرٹی آن ایوریج 2 سال بعد کمپلیٹ ہوتی ہے، تو وہ جو 2 سال مزید ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لڑکوں کا قد لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا بھی فیکٹر ہے کہ ڈائٹ اور ان کا جو ماحول ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. جیسے کہ ایک خاتون ہے جو کہ پریگننٹ ہے، اگر وہ اچھی ڈائٹ لیتی رہی ہو پریگننسی کے دوران، اس کا اثر، یا پھر جب بچہ پیدا ہو تو اپنی جو چند سال ہیں شروع کے اس کی گروتھ میں، تو اگر وہ اچھی ڈائٹ لے، یعنی پیرنٹس اس کو فیڈ کریں، تو اس کا بھی اثر ہے اس کی گروتھ کے اوپر. بالکل. جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس کے کچھ سال بعد تک کی جو گروتھ ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈائٹ ہی ہے. ہارمونس کی امپورٹنس اس کے بعد بڑھتی ہے، اور ماں کے پیٹ کے دوران جو ہے وہ ماں کی اگر خود کوئی بیماری ہے، یا اس کے علاوہ ماں کی خوراک اچھی نہیں ہے، یا ماں کا اپنا وزن کم ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اپنی ماں کو نیوٹریشن اچھی نہیں مل رہی، تو جو ہے باڈی اسٹرگل کر رہی ہے، تو ایک جو نئی زندگی اس کے اندر بن رہی ہے، تو وہ بھی اسی لحاظ سے افیکٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو چھوٹے بچوں کا جو وجہ ہے، جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے یا قد کم ہوتا ہے پیدائش کے وقت، وہ اسموکنگ ہے. تو اس اسموکنگ کی وجہ سے بھی بچوں کی پیدا ہونے سے پہلے کی جو ہے گروتھ سویئرلی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے مینشن کیا پیوبرٹی کا، تو پیوبرٹی اور گروتھ کا کتنا اسٹرانگ لنک ہے، اور کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے پیوبرٹی گروتھ کے اوپر؟ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پیوبرٹی ہی ڈیفائن کرتی ہے کہ گروتھ کب کمپلیٹ ہوگی.
تو پیوبرٹی جو ہے وہ انسانوں میں ایک یونیک فنومنا ہے, اور سب لیونگ جو کریچرس ہیں ان میں پیوبرٹی ہوتی ہے, لیکن پیوبرٹی اور گروتھ اور کنٹینیوس پروسیس کے ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جبکہ انسانوں میں پیدائش کے بعد بچوں میں تھوڑا سا پیوبرٹی کی گروتھ ہوتی ہے پہلے 1 سے 2 سال میں, اس کے بعد پیوبرٹی کے جو ہارمونس ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, اور اس کے بعد جب پیوبرٹی دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے 8 سے 10 سال کے بعد, تو اس کے دوران بچے کی جو ہے وہ گروتھ دوبارہ تھوڑا تیزی سے بڑھتی ہے, اور جب پیوبرٹی کمپلیٹ ہوتی ہے تو گروتھ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد بچے کا قد نہیں بڑھ سکتا, لیکن اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ وزن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہارمونس یا اس کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا, وہ ڈفرینٹ ادر فیکٹرس کی وجہ سے وزن تو بڑھ سکتا ہے لیکن قد جو ہے وہ مزید اس کے بعد نہیں بڑھتا. جب ہم بات کر رہے ہیں پیوبرٹی کی تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ایشوز ہیں ارلی پیوبرٹی کا, تو ارلی پیوبرٹی کی کیا سمٹمس ہیں؟ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں مختلف اوبیسلی فیز ہوتے ہیں. لڑکیوں میں جو ہے پیوبرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بریسٹ جو ہے چھاتی بڑھنا شروع ہو جائے, اور اس کے لیے جو ہے یو کے میں ہم 8 سال سے پہلے کے جو اگر لڑکیوں میں شروع ہو جائے تو اس کو ارلی کہتے ہیں. اس کے امپورٹنٹ فیکٹ یہ بتا دوں کہ اس کے پوری دنیا میں اس کی ویریشن ہے, اور جو افریقن بچے ہیں ان کی پیوبرٹی ایون نارملی بھی جو ہے وائٹ بچے یا ایشین بچوں سے جلدی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے امریکہ میں انہوں نے کچھ سال پہلے جو ارلی پیوبرٹی جو گرلس کی ایج ہے وہ 1 سال کم کر کے 7 ایئر کر دی ہے. اور لڑکوں میں جو پیوبرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں جو ان کے ٹیسٹس کا سائز ہوتا ہے جو کہ پیشاب کی جگہ پہ گولیاں ہوتی ہیں ان کا سائز جب بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو پیوبرٹی جو ہے وہ کا سٹارٹ کہتے ہیں. اور 9 سال سے پہلے اگر بچوں میں یہ شروع ہو تو اس کو ارلی کنسیڈر کیا جائے گا, اور اس کی مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی. یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ کافی لوگ جو ہے جب بغل میں یا پیشاب والی جگہ پہ جب ہیئر جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں تو اس کو پیوبرٹی کے ساتھ لنک کرتے ہیں. وہ بھی پیوبرٹی ہارمونس کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا لنک ہے, لیکن اگر صرف بال زیادہ آئیں تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ پیوبرٹی کا اسٹارٹ ہو. جب تک جیسے میں نے کہا ہے کہ چھاتی نہیں بڑھ رہی لڑکیوں میں یا لڑکوں میں ٹیسٹس سائز نہیں بڑھے گا تو وہ ٹرو پیوبرٹی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پیٹ کے اندر گلینڈس ہوتے ہیں جو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں جو کہ گردوں کے قریب ہوتے ہیں, وہ کچھ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ہیئر بڑھ سکتے ہیں, اور وہ ان بچوں میں بھی ہو سکتا ہے جن میں پیوبرٹی نہیں شروع ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بات کر رہے تھے ارلی پیوبرٹی کا, لیکن کچھ ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں کہ جن میں ایشو ہوتا ہے ڈیلیڈ پیوبرٹی کا, کہ ان کے جو 7 کے ایج گروپ کے لوگ بچے ہیں ان میں پیوبرٹی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے لیکن ان بچوں میں نہیں ہوا, تو اس کی کیا سمپٹمس ہیں؟ اگین لڑکیوں میں اور لڑکوں میں ڈفرینٹ ہوگا, لیکن وہی جو مین سمٹم ہم جس کو اپنے اس میں ڈیلیٹ کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں اگر ان کی چھاتی کا سائز نہیں بڑھ رہا یا شروع نہیں ہوا تو اس کو ڈیلیٹ کہیں گے. لیکن زیادہ تر جو لوگ میڈیکل اٹینشن کے لیے آتے ہیں وہ اس کو لنک کرتے ہیں پیریڈ کے ساتھ, کہ بچے نے اگر پیریڈ نہیں شروع کیا, جو کہ پیوبرٹی کا ایک فیز ہے, پیوبرٹی کا سٹارٹ نہیں ہے. جو پیریڈ سٹارٹ ہونا جائے وہ دیٹس کالڈ اینڈ آف پیوبرٹی. تو دوسرا ایک یہاں پہ وہ بھی بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ بعض کا ڈفرینٹ ایسی کنڈیشن یا بیماریاں ہوتی ہیں کہ بچے پیوبرٹی سٹارٹ تو کی لیکن اس کے بعد کوئی بیماری ہو گئی تو اس نے جو ہے پروگرس نہیں کیا پیوبرٹی میں. تو ایک کیونکہ یہ از اے اسٹارٹ اینڈ اینڈ پروسیس, تو اگر وہ جرنی میں تھا تو کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اگر اس کے دوران بچے کو کوئی بیماری ہو جائے تو وہ پیوبرٹی سٹارٹ تو رائٹ ٹائم پہ ہوئی لیکن انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, غالباً ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ارلی یا ڈیلیڈ پیوبرٹی کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. جی, جس طرح ہم نے ذکر کیا ایج کا, تو اس کے حساب سے جو ہے وجوہات تو بہت ساری ہیں. جو بیمار باڈی میں اگر کوئی بھی تبدیلی ہو رہی ہے, کوئی اور بیماری بچے کو ہو گئی ہے, تو کیونکہ پیوبرٹی جو ہے وہ ایک سروائیول جو ہے وہ کریکٹرسٹک نہیں ہے, اٹ از اے پروپیگیشن کریکٹرسٹک, اس سے نسل بڑھتی ہے لیکن آپ کی اپنی باڈی کو جو ہے اتنا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو اس لیے پیوبرٹی جو ہے اگر کوئی اچانک بچے کو زیادہ بیماری ہو جائے تو باڈی کے لیے لیس امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے بھی پیوبرٹی لیٹ ہو سکتی ہے. جس طرح بچے کو اگر اس ایج پہ کوئی سیریس میڈیکل کنڈیشن ڈائگنوز ہو جائے تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ کنڈیشن ہیں جیسے سیلیاک ڈیزیز ہے, انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہے, ٹوبرکلوسس ہے, سسٹک فائبروسس ہے, یہ ایسی کنڈیشنس ہیں. پھر ٹریٹمنٹس ہیں جس طرح کسی اور بیماری کی وجہ سے, جس طرح ایپلیپسی ہو گئی, وہ اچانک ڈائگنوز ہو گئی, تو وہ پیوبرٹی کے اسٹارٹ یا پروگرس کو افیکٹ کر سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اگر کسی بچے کو یہ پیوبرٹی کے مسائل ہیں, ارلی ہے یا ڈیلیڈ ہے, تو اوبیسلی اس کے جو ذہنی کیفیت ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا. تو بچوں میں ویسے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کافی زیادہ ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ. تو کیا مینٹل ہیلتھ کا کوئی لنک ہے پیوبرٹی کے مسائل کے ساتھ؟ کیونکہ جب باڈی میں چینجز ہوتی ہیں تو بچے کے لیے ویسے ہی اسٹریسفل ہوتا ہے کہ کیوں چینجز ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چینجز وقت سے پہلے شروع ہو جائیں تو بچے کو آلسو جو ہے نا زیادہ افیکٹ کرے گی کہ وہ باقی اپنے فرینڈس اور جو ہے ان سے ڈفرینٹ فیل کرے گا, اور اس کے کافی زیادہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو پیرنٹس اس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کریں اور سپورٹ کریں. تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کو پرابلم ہے ارلی پیوبرٹی کا, تو اس کو اس کی ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہوں گی, کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کہ پراپر ایگزامینیشن اور کے بعد ہوگا کہ موسٹ لائکلی اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کے مطابق ہی پھر اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ پیوبرٹی بلاکنگ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ایکچوئل جو وجہ ہوتی ہے پیوبرٹی کے اسٹارٹ کی اس کو جو ہے کوشش کرتی ہیں, اور جس ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم پیوبرٹی کو بلاک تو نہیں کرتے, ہم یہ وی کال اٹ کہ ہم اس کو پاز کرتے ہیں, یعنی وقفہ دیتے ہیں, کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیوبرٹی روک دینی ہے, ہم نے صرف اس کو ٹائم کرنا ہے تاکہ یہ وقت اس وقت پہ شروع ہو سکے جبکہ باقی بچے بھی عام طور پہ اسی فیز سے گزر رہے ہوں گے. تو اس کی وجہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ کیوں ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو جس طرح کیا ہے کہ پیوبرٹی کا تعلق ہے قد کے ساتھ, تو اگر پیوبرٹی جلدی ہوگی تو وہ بچہ کا قد جو ہے وہ عام طور پہ شروع میں ہے تو وہ بچہ جو ہے اپنے باقی فرینڈس کی نسبت زیادہ قد ہوگا, لیکن ایونچولی وہ بچہ جو ہے اس کی گروتھ جلدی ختم ہو جائے گی اور وہ بچہ دوسروں سے شاید چھوٹے قد میں رہ جائے. تو اس کا جو ہائی پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ میڈیسن اس کو ہیلپ کرے گی. اور دوسرا جو ہے وہ جس طرح آپ نے کیا کہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, تو اگر اس کو پیوبرٹی کو لیٹ کریں گے تو وہ سائیکولوجیکلی بھی بچہ میچور ہو جائے گا اس وقت تک کہ جو پیوبرٹی کے چینجز سے کوپ کر سکے. صحیح. تو اسی طرح جو ڈیلیڈ پیوبرٹی ہے اس کا ٹریٹمنٹ آپشن بھی یہی ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہے؟ ڈیلیڈ پیوبرٹی میں کیونکہ یہاں پہ تو ہم پیوبرٹی ڈیلے کرنے کے لیے بلاکنگ دے رہے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے تو فرسٹ آپشن اگر کوئی انڈر لائن کاز نہیں ہے تو ہم جو لڑکوں میں یا لڑکیوں میں جو لڑکوں کے لیے میل ہارمونس اور لڑکیوں کے لیے فیمیل ہارمون دے سکتے ہیں. بہت شارٹ کورس جو ہے وہ 3-4 مہینے کے لیے, یا لڑکیوں میں اس سے بھی کم کورس دے کے تو وہ صرف یہ کہ اس کو ٹریگر کرنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ٹریگر کر دیں. کیونکہ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ کیوں جو ہے ہیومنس میں یہ پیوبرٹی کا فیز آتا ہے کہ بچوں سے پہلے 1-2 سال کے بعد ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہارمون ہوتے ہیں جو کہ برین سے سیکریٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی پیس سے ہر وقت نکل رہے ہوتے ہیں. جب پیوبرٹی آتی ہے تو ان کا جو ریلیز کا سائیکل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ڈے اور نائٹ کے حساب سے, اور جب وہ اس کو پرسٹائل ریلیز ہوتی ہے یعنی کہ ڈفرینٹ اماؤنٹ ریلیز ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائم آف دا ڈے, تو اس کے ساتھ پیوبرٹی جو ہے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے. تو وہ جو اگر ایک دفعہ ہارمون ہم باہر سے دے دیں یا انجیکشن کی فارم میں یا پیچز کی فارم میں یا جل کی فارم میں, تو اس سے جو برین کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو دین وی اسٹیپ بیک اور اس کو باڈی کو جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم نیچرلی چلنے دیتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ صرف اس کو انڈیوس کر دیتے ہیں اینڈ پیٹویٹری گلینڈ ٹیک اوور کر لیتا ہے اینڈ دین یو جسٹ اسٹاپ دا ٹریٹمنٹ. اوکے, سو یہ اس میں اوبیسلی جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے لیے کافی کنسرننگ ہوتا ہے اگر ارلی یا ڈیلیڈ پیوبرٹی ہو جائے بچوں میں. تو پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی کافی ایموشنل ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ اس میں بعض اوقات پیرنٹس بھی کافی وریڈ ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس کی تشخیص ہو سکے کہ اس کے انڈر لائن کوئی کاز تو نہیں ہے, جس طرح کچھ ہارمون ڈسٹربنس ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات سیریس ریزن بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے پیوبرٹی جلدی یا لیٹ ہو سکے. سیریس مینس کہ ڈفرینٹ ٹیومرس جو کہ ضروری نہیں کہ کینسر ہو, جس طرح کہ یہ برین ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں یا جو ہے جو سیکس آرگنس ہیں جس طرح اووریز کے ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے
سے پروسیس جلدی یا لیٹ شروع ہو رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے ڈینر کا ذکر کیا جو کہ ان کے ٹیومر بھی پیوبرٹی کی سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوبیسلی یہ ٹاپک جو ہے نا وہ ہر کسی کے لیے نہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, تو کافی امبیرس فیل کرتے ہیں. اگر بچے کوئی ایسے مسائل سے گزر رہے ہوں اور وہ امبیرس فیل کریں کہ میں کس طرح سے کس سے بات کروں, تو اس کے لیے کیا ایسا طریقہ ہے کہ وہ کس سے ڈسکس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جو ان کو بہتر ایڈوائس دے؟ کیونکہ اگر میں تذکرہ کروں کچھ سال پہلے کا, 1 یا 2 دہائی پہلے, تو تب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, تو بچے زیادہ تر اپنے جو دوست ہیں ہم عمر ہیں ان سے جا کے شیئر کرتے تھے کیونکہ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے. پیرنٹس کے ساتھ ان کا وہ ایک تھوڑا بیریئر ہوتا ہے, تو وہ ان کو اچھا غلط جو بھی مشورہ دیتے تھے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن ابھی بچے انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور ہر طرح کی انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن وہاں پہ پڑی ہے جو کہ آپ کو مس گائڈ بھی کر سکتی ہے, غلط طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا پاسبل آپشن ہے بچے کے لیے کہ وہ کس سے بات کریں؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی اگر وہ چینجز دیکھیں تو اگر وہ جلدی آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس میں اس کے کوئی سائن نظر آ رہے ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ ان کو خود اپروچ کر سکتے ہیں جو کہ بیسٹ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال سے ٹیچرس بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور جس طرح اسکول میں بچے اگر کوئی ایسی چینجز ہو رہی ہیں تو میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ کافی ٹیچرس بعض اوقات پیرنٹس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی اگر ایسی ورنگ ریزن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو چیک کروائیں. ریگارڈنگ جو آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی ہے, تو میرے خیال سے اگر کوئی آپ کو ایسی ویب سائٹ ملیں جس پہ کہ یوز انفارمیشن جو ہے وہ اتھینٹک ہے, جس طرح کہ آپ کے یو کے میں NHS کی ویب سائٹس ہیں یا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی ویب سائٹس ہیں, تو وہاں پہ آپ کو زیادہ اچھی انفارمیشن مل جائے گی. باقی جو ویب سائٹ ہیں وہاں سے شاید آپ اگر سمپل گوگل کریں تو ریلیونٹ انفارمیشن نہ ملے. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خطرناک یا غلط انفارمیشن ملے جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ہم پیوبرٹی کو ڈسکس کرنے کے بعد ہمارا جو ٹاپک تھا گروتھ کا, تو گروتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ قد کا بڑھنا از اے مین سائن, تو کچھ لوگ جیسے آپ نے مینشن بھی کیا کہ وہ جو وزن کے بڑھنے کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں جس کا اوبیسلی تعلق نہیں ہے گروتھ کے ساتھ, تو کچھ لوگوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے, تو وہ تھوڑا اوبیسلی فیل کرتے ہیں جی کہ باقی میرے دوست جو ہیں وہ ان کا قد لمبا ہے, اور پیرنٹس بھی ایسا فیل کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کا قد نہیں بڑھا. تو کیا ٹریٹمنٹ آپشن اویلیبل ہے اگر کسی کا قد چھوٹا رہ جائے تو؟ اوبیسلی سب سے پہلے تو تشخیص ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور زیادہ تر جو ہے اگر بچہ کا قد کم ہے اور وزن بھی کم ہے تو اس کا موسٹ امپورٹنٹ یا تو بچے کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی, یا پھر جو نیوٹریشن مل رہی ہے بچہ اس کو یوز نہیں کر سکتا, جس طرح کہ کوئی میل ایبزارپشن یا پیٹ کی کوئی مسئلہ ہے, یا پھر جو کیلوریز ہیں وہ کہیں اور پہ کنزیوم ہو رہی ہیں, ضائع ہو رہی ہیں. جس طرح اگر کسی کو بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں تو جو آپ کی جو خوراک کی جو ہے وہاں پہ یوز ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے گروتھ افیکٹ ہو رہی ہے. جو زیادہ تر ہمارے شعبے سے تعلق ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہارمون ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اس میں جو چھوٹے بچوں میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سب سے امپورٹنٹ ہارمون جو وہ تھائرائڈ ہے, تو اگر بچے کو تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہوگی تو اس کے ساتھ قد رک جائے گا. لیکن انٹرسٹنگلی آپ کو بتا دوں کہ موسٹ جو ہارمون کی کازز ہوتی ہیں اس کے میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے, تو وہ موٹے ہوتے ہیں, وہ پتلے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ ہارمون جو ہوتے ہیں وہ قد کو روکتے ہیں. امین کے ہارمون کی کمی جو ہے وہ قد کو روکتی ہے, وزن کو نہیں. تو وزن پھر بھی بڑھتا رہتا ہے. وزن کا تعلق نیوٹریشن کے ساتھ ہے اور جو ہارمون کا تعلق قد کے ساتھ ہے. اور دوسرا جو ہارمون ہے جو زیادہ لوگ اوبیسلی گروتھ ہارمون ہے, تو گروتھ ہارمون جو ہے اٹس ناٹ دا اونلی امپورٹنٹ ہارمون فار گروتھ, لیکن اس کا جو ریپڈ گروتھ ہے یا گروتھ اسپرٹ ہے یا اس میں اس کا امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے گروتھ ہارمونس کا تذکرہ کیا, ان گروتھ ہارمونس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہے؟ بالکل. گروتھ ہارمون جو ہے وہ اگر بچے میں گروتھ ہارمون کی کمی نہیں ہے اور بھی کچھ لائسنس کنڈیشن ہیں جن میں گروتھ ہارمون دیا جا سکتا ہے, اور وہ کنڈیشن اس لیے ہیں کہ ان میں گروتھ ہارمون کا افیکٹ بعض اوقات کم ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے جس میں گروتھ ہارمون لائسنسڈ ہے یا انڈیکیٹڈ ہے, تو اس میں جو ہے رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ رسک بعض اوقات جو ہے وہ نارمل ہیلتھ سے بھی بہت سیریس ہو سکتا ہے, جس طرح کیونکہ گروتھ ہارمون جو ہے وہ کینسر کے سیل کی گروتھ بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ کینسر ہوتے ہیں جن کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ
جو اسپائن ہے, جو ہمارا کمر کی ہڈیاں ہیں, وہ ٹیڑھی ہو سکتی ہیں, اور برین میں جو ہے پریشر بڑھ سکتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں میں شدید ہیڈ ایکس شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو آپ کے ہپس کی بونس ہوتی ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو سکتی ہیں اگر گروتھ ہارمون جو ہے اس کی مقدار جو نارمل رینج ہے اس سے بڑھ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ضمیر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کا سیشن بہت مفید لگا ہوگا, کافی یوزفل انفارمیشن آپ نے شیئر کی. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ مفید لگی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب.